چراغ تلے اندھیرا، پی ایچ سی عطائی ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے اہلکار دن میں کلینک سربے مہر کرتے ہوئے رات کو عطائی کلینک کھول لیتے ہیں۔ عطائی ڈاکٹر اتنے نڈر کیوں ہیں؟ کیوں یہ لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں؟ کیا یہ پی ایچ سی کی غفلت ہے یا ملی بھگت؟ تفصیلات کے مطابق لاہور میں عطائی ڈاکٹرز شہریوں کی جان سے کھیلنے میں مصروف ہیں۔ پی ایچ سی ان عطائی ڈاکٹرز کے خلاف صرف دکھاوے کی کارروائی کرتا ہے۔ شکایات کے باوجود بھی عطائی ڈاکٹرز کے خلاف مضبوط کارروائی نہیں کی جاتی۔ پی ایچ سی اہلکار دکان سیل کرتے ہیں اور رات کو دکان کی سیل توڑ کر عطائی ڈاکٹر اسی کلینک پر نڈر ہو کر پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ گھناؤنا کھیل زیادہ تر نشتر ٹاؤن کے علاقے کینچی، چنگی امر سدھو، پاک ٹاؤن، کماہا روڈ، شمع کالونی، کماہا، بینک اسٹاپ، اوان مارکیٹ، اٹاری سروبا، یونس آباد، نشتر کالونی، آصف ٹاؤن، یوحنا آباد نمبر 2، دولم، گجر کالونی، چندرائے، غازی روڈ اور دیگر علاقوں میں کھیلا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں بیٹھے یہ عطائی ڈاکٹر اتنے مضبوط کیوں ہیں؟ کیا ان کو محکمہ ہیلتھ اور پی ایچ سی میں چھپی کالی بھیڑوں کی آشروادی حاصل ہے؟ جلد ہی مکمل رپورٹ صفائی نیوز پر نشر کی جائے گی۔ آئی ایم ایف کا اجلاس، وزیر خزانہ امریکہ روانہ۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ورلڈ بینک گروپ اور آئی ایم ایف کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے۔ وزارت خزانہ کے مطابق ورلڈ بینک گروپ اور آئی ایم ایف کے اجلاس پیر 21 اپریل سے شروع ہو کر ہفتہ 26 اپریل تک جاری رہیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ان اجلاسوں میں شرکت کے دوران عالمی بینک اور آئی ایم ایف کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں زلزلے کے جھٹکے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکوں سے زمین لرز اٹھی۔ لاہور اور اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پشاور، مردان، کوہاٹ، لوئر دیر اور چترال میں بھی زلزلے کے جھٹکوں کے بعد لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔ پاک فوج نے کردار، جرأت اور قابلیت کی بھرپور صفحات کو برقرار رکھا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاک فوج نے ہمیشہ کردار، جرأت اور قابلیت کی بھرپور صفحات کو برقرار رکھا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاکستان آرمی کی میزبانی میں 8ویں انٹرنیشنل ٹیم سپرٹ کے مقابلے میں 14 سے 18 اپریل 2025 تک خریال گیریزن میں منعقد کیے گئے ہیں۔ اختتامی تقریب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ گھنٹوں پر مشتمل اس سخت اور بھرپور پیٹرولنگ مشق کا مقصد شرکاء کے درمیان جنگی مہارتوں کا تبادلہ اور پیشہ ورانہ تجربات کو شیئر کرنا تھا تاکہ جدید حربی صلاحیتوں میں بہتری لائی جا سکے۔ اسرائیلی فوج کی خون ریزی، مزید 64 فلسطینی شہید۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی خون ریزی جاری ہے۔ تازہ کارروائی میں مزید 64 فلسطینی شہید ہو گئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں میں جمعے کی صبح سے اب تک اسرائیلی حملوں میں کم از کم 64 فلسطینی شہید ہوئے۔ شہر خان یونس میں ایک دکان پر ہونے والے اسرائیلی حملے میں کم از کم 6 فلسطینی جان سے گئے، جبکہ خان یونس میں بمباری سے ایک ہی گھر کے 10 افراد شہید ہو گئے۔ امن و سلامتی مذاکرات، اسحاق ڈار کابل روانہ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سیکیورٹی اور امن سلامتی سے متعلق مذاکرات کرنے کے لیے کابل روانہ ہو گئے۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ہمراہ کابل روانہ ہوا ہے۔ نور خان ایئر بیس پر بات کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ کوشش ہوگی کہ دونوں ممالک مل کر کام کریں۔ جماعت اسلامی کا غزہ میں جاری مظالم کے خلاف 26 اپریل کو ہڑتال کا اعلان۔ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت اور انسانی المیے پر امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے عالمی برادری، مسلم دنیا اور انسانی حقوق کے علمبردار اداروں کی خاموشی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 26 اپریل کو فلسطین میں ہونے والے مظالم کے خلاف مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ تمام اسٹیک ہولڈر سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں۔ مونم ظفر نے کہا ہے کہ 13 اپریل کو کراچی والوں نے غزہ کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کر کے دنیا کو واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستانی عوام فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا، غزہ اس وقت ایک قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے جہاں 90% علاقے کو تباہ کیا گیا ہے۔ پی ایس ایل حسن علی نے تاریخ رقم کر دی۔ پاکستان سپر لیگ کی ٹیم کراچی کنگز کے فاسٹ بولر حسن علی پی ایس ایل کی تاریخ میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے بالر بن گئے۔ حسن علی نے 84 اننگز میں مجموعی طور پر 116 وکٹیں حاصل کیں۔ انہوں نے وہاب ریاض کی 113 وکٹوں کا ریکارڈ توڑا ہے۔ کراچی کنگز کے فاسٹ بولر نے یہ اعزاز گزشتہ روز کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف میچ میں حاصل کیا۔
فاسٹ بولر حسن علی نے کوئٹہ کے خلاف شاندار بولنگ کرتے ہوئے میچ میں 3 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ اس سے قبل پی ایس ایل میں سب سے زیادہ وکٹوں کا ریکارڈ وہاب ریاض کے پاس تھا، جنہوں نے 87 اننگز میں 113 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے قبیلے سے ملنے کی کوشش میں امریکی یوٹیوبر گرفتار۔ بھارت میں امریکی ریاست اریزوانا سے تعلق رکھنے والے 24 سالہ یوٹیوبر کو ممنوعہ جزیرے میں جانے پر گرفتار کر لیا گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی یوٹیوبر پولیاکوف کو گزشتہ ماہ 31 مارچ کو حراست میں لیا گیا تھا۔ امریکی یوٹیوبر پر الزام تھا کہ اس نے شمالی جزیرے کے ممنوع علاقے میں دورہ کیا ہے اور وہاں ہزاروں برسوں سے آباد باقی دنیا سے کٹے ہوئے قبیلے سے ملاقات کی کوشش کی تھی۔ قبیلے کے افراد سے رابطے میں ناکامی کے بعد یوٹیوبر وہاں ان کے لیے ڈائٹ کوک کا کین اور ایک ناریل چھوڑائے تھے۔ علاوہ ازیں یوٹیوبر نے وہاں سے ریت کے نمونے اٹھائے اور اپنی کشتی کے ذریعے واپس آ گئے۔